عقل کا استعمال کر کے نشانیوں سے آدمی سمجھ تو سکتا ہے. دھواں ہے کہیں پر، دھواں کہیں ہے، آپ بغیر وہاں گئے اتنا تو کہہ سکتے ہیں آگ تو لگی ہوگی. آپ نے آگ نہیں دیکھا لیکن دھواں دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آگ ہوگی. آگ کے بغیر دھواں آیا کیسے؟ یہ اتنا سینس تو ہے آپ کو. آپ گئے نہیں، دور بیٹھے. یہ عقل کا استعمال ہے. یہ عقل کے استعمال سے آپ نے کہا. میاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ عقل ساتھ نہیں دیتی، ہر جگہ عقل کامل نہیں ہے. اسی لیے اس عقل کو مرید بنانا پڑتا ہے کامل انسان کا، کہ اتنا بھی آزاد نہ ہو جائے. عقل، فلسفی لوگ صرف عقل استعمال کیے گمراہ ہو گئے، صرف عقل. اسی لیے جو لوگ آج ایتھسٹ بنے ہیں وہ صرف لاجک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف محسوسات کو بات کرنا چاہتے ہیں. جو چھونے پر معلوم پڑے، جو چکھنے پر معلوم پڑے، جو دیکھنے پر معلوم پڑے، جو سونگنے پر معلوم پڑے، وہی چیز کا ایگزسٹ ہے، وہی ہے. باقی جو چیز نہیں ہے وہ خیالی ہے، کالپنک ہے. میاں ایسی کالپنک بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہ نہیں. آپ کو ایک تھپڑ بھی لگاؤں اور اس کے بعد کہ سر میں مار دیا، درد ہو رہا ہے، میں کہوں کہاں ہے وہ درد؟ نہ چکھنے سے لگتا ہے، نہ سونگنے سے لگتا ہے، نہ دیکھنے سے لگتا ہے. احساس ہے، درد کا احساس ہے، وہ دکھتا کچھ نہیں. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ان کا ایگزسٹ ہے لیکن اس کو احساس کرنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے میں نے کہا. اب یہ آخری باتیں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، عقل کو اتنا آزاد بھی مت رکھو، اتنا آزاد بھی مت رکھو کہ شیطان کس انداز میں آتا ہے پتہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان سب سے پہلے مسلمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زمین کو کس نے بنایا؟ تم یقین کے ساتھ جواب دیتے ہو اللہ نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ شیطان سوال ڈالتا ہے، تم جواب دیتے ہو اپنے اندر سے ہی اللہ نے بنایا. درختوں کو، سمندروں کو، پیڑ پودوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ سوالات ڈالتا رہتا ہے اور تم جواب دیتے رہتے ہو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. اخیر میں جا کر کے شیطان تمہارے دماغ میں یہ سوال ڈالتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کو کس نے بنایا یہاں تک تمہیں لے آتا ہے. اور یہی ہے جو عقل دھوکہ کھانے لگ جاتی ہے. عقل کو وہاں سہارے کی ضرورت ہے. یہاں تک تو تم نے حاصل کیا، چیزوں کو آپ ترتیب دے کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ابھی کسی سے آپ بھی ڈیبیٹ کر کے بول سکتے ہیں زمین ایسی نہیں آئی، آسمان ایسی نہیں آیا، اس کو کوئی چلا رہا ہے یا کسی نے بنایا. لیکن جب بات چلتے چلتے خالق کائنات پر آتی ہے عقل وہاں پر کمزور محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. ایسی جگہوں پر میرے عزیزوں کامل عقل کے لیے کسی سچے انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں اور دلائل سے لوگوں کو عاجز کر دیتے تھے. پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے. لیکن موت کا وقت جب قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا راضی تم بڑے فلسفی ہو، منطقی ہو، سائنسدان ہو، بتاؤ اللہ کے ہونے پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے دلیل دے دی. موت کا وقت قریب ہے، سرانے کے پاس کوئی بزرگ کی شکل میں آیا ہوا شیطان. آپ نے دلیل دی، اس نے دلیل کو کاٹ دیا. دوسری دلیل دی، اس نے کاٹ دیا. تیسری دلیل دی، کاٹ دیا. اور شیطان بھی بڑا علم والا ہے، 360 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود پر دی. ہم کہاں سے دے پائیں گے؟ 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے وجود پر. جب اخیر میں عاجز آ گئے، ایمان ڈگمگانے جیسا لگا، آدمی پھر سوچنے لگتا ہے پھر ہے یا نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں ہر چیز کا یہ سامنے والا توڑ نکال رہا ہے، تو پھر میں اپنی بات میں پکا ہوں یا نہیں؟ شک پیدا کر دیتا ہے شیطان. اس وقت جانتے ہو کیا چیز ساتھ آئی؟ فخر الدین رازی بیعت کیے ہوئے تھے نجم الدین کبریٰ. سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں اور صاحب دل بزرگ، صاحب کشف اور پیر و مرشد زندہ تھے. مرید کے یہ حالات دیکھ رہے تھے بڑی دور سے، وضو فرما رہے تھے اور دیکھا نہ گیا اپنے مرید کی جانکنی کے وقت کے یہ حالات. وہیں سے پکار کر کہا راضی تو کس سے بحث کر رہا ہے؟ وہ ابلیس لعین ہے جو تیرے ہر سوال پر، ہر دلیل پر کاٹ کرے گا. اس سے صرف اتنا کہو میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. جب آپ نے امام راضی نے اس سے کہا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرا زمین پر ہونا ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، جس طرح میں چل رہا ہوں. اس جواب کے بعد ابلیس لعین یہ کہتا ہوا گیا اے راضی اگر آج وہ نجم الدین کبریٰ نہ ہوتا تو میں تیرا ایمان لے جا چکا ہوتا. اس مقام پر میں نے ہزاروں کے لے لیے، اگر تیری یہ نسبت نہ ہوتی تو میں لے لیتا. پتہ یہ
چلتا ہے کہ عقل ایک جگہ آ کر کے عاجز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہم اپنے زمانے کے مشائخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے شیخ جو ہیں، لیکن یہ تو سلسلہ لگا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کا پیر کامل نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، اس کا نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، ارے اس کا نہیں تو اس کا، کہیں تو جا کر اوپر کامل پیر ہوگا۔ اور یہ سلسلہ ہے، چین ہے، کرنٹ ہے، ایک جگہ بٹن لگا دو تو کرنٹ نیچے تک تو آ ہی جائے گا، اس لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال دو بات